جتنے بھی یہ ماڈلز ہیں، جتنے بھی یہ سنگرز ہیں، ان کی وجہ سے لاکھوں معصوم لڑکیاں، لاکھوں نوجوان ایکٹرز، ماڈل بننے کے سپنے دیکھ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے پائلٹ بننا ہے، میں نے دنیا میں ایک نام کمانا ہے. وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے ناچنا ہے، میں نے گانا ہے، میں نے کپڑے اتارنے ہیں، میں نے لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرنا ہے، میں نے لڑکیوں کو دھکے مارنے ہیں، میں نے لڑکیوں کی عزتوں کو نیلام کرنا ہے. ایسی سوچ معاشرے میں اوپر آسمانوں سے نہیں آئی. اس سوچ کو بنانے والے اسی زمین پر رہتے ہیں، اور آج بھی وہ زندہ ہے. کچھ تو مر گئے بے-حیائی کرتے کرتے، ناچتے ناچتے، گاتے گاتے ننگے مرے ہیں کچھ لوگ، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی زندہ ہیں. ان کے پاس ایک موقع تو ہے کہ وہ توبہ کر لے، لیکن وہ کہاں توبہ کرتے، وہ کہاں توبہ کرتے ہیں. ان کو سمجھانے والے جب آتے ہیں تو وہ لوگ تو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہم نے تو دنیا کی بڑی بڑی کتابیں رٹ لی، امریکہ جیسے ملک سے ڈگریاں لے لی، لہٰذا ہمیں نہ سمجھایا جائے، ہم جیسے کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. سارا دن ہماری آنکھیں ان لوگوں کے ڈانس، مجروں اور یہ لوگ جو اپنی جسموں کی نمائش کرتے تھے، ہماری نظریں، ہماری آنکھیں انہی لوگوں کو دیکھنے میں بیزی تھی، جس وجہ سے ہم نے قرآن جیسی مقدس کتاب کو کھولا نہیں، اس کی آیتوں کو دیکھا نہیں، پڑھا نہیں، سمجھا نہیں. اور یہ جتنے بھی آ رہے ہیں ٹک ٹاکرز، ان کو دیکھ کر ناچ لو، گا لو. 20 سال تک انتظار کر لو، 20 سال تک، جب تمہاری یہ جوانی ڈھل جائے گی، جب یہ تمہارا جسم جس سے آج تم اچھل کود کر ڈانس کر رہے ہو، جب تمہارے اسی جسم کو بڑھاپے کا دیمک لگے گا نا، تمہیں تب ریئلائز ہوگا کہ میں نے اپنے ساتھ بھی برا کیا، اور جتنے بھی لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں میں نے ان کی زندگیاں بھی برباد کی. تم 20 سال رک جاؤ. آج جس جوانی کی طاقت کو اور ہاتھوں کی طاقت کو استعمال کر کے تم بڑے بڑے ڈمبلز، بڑے بڑے ویٹ اٹھا رہے ہو نا، انتظار کرو اس لمحے کا کہ تمہاری زندگی میں ایک ایسا لمحہ بھی آئے گا جب پانی کا گلاس بھی منہ تک نہیں لے کے جا سکو گے. اس وقت میں ریئلائز ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کو برباد کر دیا. ہاں، ابھی تمہاری عمر ہے، ناچ لو، گا لو، خوب انجوائے کر لو، لیکن اللہ رب العزت ہر امیر کو غریبی، ہر طاقتور کو کمزوری، ہر جوانی کو بڑھاپے، ہر خوبصورتی کو بدصورتی میں کنورٹ کرنے، تبدیل کرنے پر بھی قادر ہے. ابھی بھی موقع ہے، رک جاؤ، سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ. سوچ لو 5 منٹ کسی کونے میں بیٹھ کے اپنی زندگی کے بارے میں کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں. فائدہ اٹھا لو، فائدہ اٹھا لو. میں ہاتھ چھوڑ کے معافی مانگتا ہوں اگر میری باتیں کسی کو بری لگ لی ہو. یقین کریں میں کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، میں کسی کی پرسنل لائف پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یار یہ پرسنل نہیں ہے. کسی کی وجہ سے میری اپنی زندگی، میرے گھر والوں کی زندگی، میرے سارے نوجوانوں کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں. یہ کیسے پرسنل ہو سکتا ہے؟ پرسنل لائف تو ایک حدود کے اندر گزاری جاتی ہے. اگر آپ اس حدود کے اندر ہیں تو کوئی دوسرا بندہ آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، آپ کو پوائنٹ نہیں کر سکتا. لیکن جب آپ خود ہی ان حدودوں کو کراس کرتے ہو، پھر معاشرے میں موجود ہر انسان آپ کو اپنی سوچ، اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق جج کرے گا. اور جب موت آتی ہے تو ہر کامیاب انسان ناکام ہو جاتا ہے. اس کی گئی 100 سالوں میں وہ محنت سب ضائع ہو جاتی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. تو مجھے کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سب مریں گے، سب ختم ہوں گے. کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہوگی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ایک اللہ باقی رہیں گے. اس اللہ کو ہم نے خوش کرنا ہے، اس اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، اس اللہ کو ہم نے امپریس کرنا ہے، اس اللہ کے سامنے ہم نے خود بھی جھکنا ہے، گھر والوں کو بھی جھکانا ہے، دوستوں کو بھی جھکانا ہے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم آج کل پرسوں ترسوں نہیں کر سکتے. ہمارے پاس بہت کم وقت بچا ہے. ہو سکتا ہے یہ آج ہی زندگی کی آخری شام، کل ہم اپنے رب کے ساتھ ملنے چلے جائیں. تو سوچ لیں، اگر آپ کے کندھوں پر گناہ ہے، اگر آپ کسی بے حیائی میں مبتلا ہے، اگر آپ کے گوگل ہسٹری میں عجیب عجیب چیزیں ہیں، عجیب عجیب آپ لوگوں نے سرچ کیا ہوا ہے، تو خدا کے لیے آج توبہ کر لینا. ہو سکتا ہے کل اللہ سے ملنے چلے جاؤ تو اتنا بڑا بھاری بیگ نہ لے کے جاؤ گناہوں کا. پاک صاف ہو کر سو جاؤ، تہجد کی نیت کرو، ایسے سوچو کہ بس صبح ان سے ملاقات ہے. ہوپس ہو کہ آپ لوگ اس کو فالو کریں گے. آپ نے کل سے قرآن بھی پڑھنا شروع کر دیا ہوگا. اگر برے لوگ آپ کی زندگی میں ہیں تو کچھ اچھے لوگ بھی آپ کی زندگی میں ہونے چاہیے. برے لوگوں کے ساتھ بھی ٹائم گزارو، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو اپنی تعلیمات دینے کے لیے، لیکن اچھے لوگوں میں زیادہ اٹھو بیٹھو. اپنے آپ کو اچھے لوگوں میں، اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کا ایک عادت بناؤ، تاکہ آپ کی زندگی بغیر کسی محنت کے ان کی وجہ سے چینج ہو جائے. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات، زندگی میں بہت سارے گناہ موجود ہیں، اس گناہ کو آج چھوڑنے کا ارادہ کر لیں. ڈیلی بیسس پہ اگر آپ ایک گناہ چھوڑیں گے تو 10 دنوں میں آپ 10 گناہ چھوڑ دیں گے.
30 دنوں میں آپ 30 گناہ چھوڑ دیں گے. اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی انسان کی زندگی میں 20 30 یا 40 کبیرہ گناہ ہو. دیکھو اگر آپ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے نا تو خدا کی قسم صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دے گا. یہ ایک اپورچونٹی ہے اللہ کی طرف سے کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے، کبیرہ گناہ کیا ہے یہ میں نے آپ کو شروع میں بتائے تھے اور سارے گنوائے بھی تھے کہ زنا ہے، جھوٹ ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، نماز کا چھوڑ دینا ہے اور غفلتیں ہیں، دھوکہ دینا وغیرہ. تو اگر آپ لوگ صرف ان سے بچیں گے نا تو اللہ جو آپ کے صغیرہ گناہ نہیں ہوتے کہ بد نظری ہو گئی، غلطی سے جھوٹ بول لیا، کسی سے لڑائی کر لی، کہ آپ کے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، اس طرح کے جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت آپ کو ویسے ہی معاف کر دیں گے. تو ڈیلی بیسس پہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، محنت کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. ڈرے مت اللہ سے، محبت کریں، اللہ سے اتنا دور مت جائیں، اللہ کو اتنا اسٹرکٹ نہ سمجھیں. بس اللہ سے ایک تعلق بنائیں کہ میرا اللہ ہے اور میرا اللہ میرا اپنا ہے. میں گناہ کروں گا، غلطیاں کروں گا، لیکن مجھے میرا اللہ کبھی بھی اکیلا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے جی، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. جو لوگ ننگے جسموں کو دیکھنے کے شوقین بن جاتے ہیں نا ان کے دلوں میں اللہ کو راضی کرنے کے جذبے باقی نہیں رہتے. آپ لوگ مان لیں اس بات کو کہ آپ کے ایمان کو چوری کیا جا رہا ہے بہت ایک شاطر طریقے کے ساتھ. تمہارے دشمن، تمہارے اسلام کے دشمن، تمہارے اللہ کے دشمن، وہ لوگ جو کسی شریعت کے پابند ہی نہیں ہیں، وہ لوگ جو بے لگام گھوڑوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ تمہیں بھی اللہ کی نظروں میں گرانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ محنت کر رہے ہیں. کہیں سے بھی کسی راہ چلتی ہوئی لڑکی کو پیسے دے کر اپوائنٹ کرتے ہیں، کیمرے کے سامنے اپنے جسم سے کپڑے اتارنے کے بھی پیسے دیے جاتے ہیں، پھر ان کے جسم کو ایک فیک طریقے کے ساتھ تمہارے سامنے پیش کیا جاتا ہے. بہت سارے فلٹرز لگا کر ان کی بیوٹیز کو نکھارا جاتا ہے، ایپس یوز کر کے ان کی ایکنیز کو دور کیا جاتا ہے، ان کی باڈی شیپس کو چینج کیا جاتا ہے. انہیں اسکرپٹ پکڑائی جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ باتیں کرنی ہے، یہ سینز کریٹ کرنے ہیں. اس طرح سے تم لوگوں نے مسلمانوں کو بیوقوف بنانا ہے، کیونکہ جب مسلمان تمہارا ننگا جسم دیکھے گا تو یہ اپنا ایمان ہاتھ میں لا کر تمہارے سامنے پیش کر دے گا. پھر یہ بھول جائے گا کہ یہ کسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے اور اسلام کا ایک فالوور ہے اور اللہ رب العزت کا ماننے والا ہے. جسموں کی بھوک اس قدر گھنونی ہوتی ہے، بہت سارے مسلمانوں کو لگ گئی ہے. ان عقل کے اندھوں کو اتنا نہیں سمجھ آ رہا کہ دشمن تم پر محنت کر کے تمہارا ایمان تم سے چوری کرنا چاہ رہے ہیں. اب وہ ہاتھ ڈال کے تمہارے سینے سے تو ایمان نکال نہیں سکتے، لہٰذا تمہیں بے حیا بنا کر اللہ کی نظروں میں گرائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی، کوئی سپر پاور مسلمان کو نہیں گرا سکتی. اگر ہم سارے یونائٹ ہو کر بھی مسلمانوں کا مقابلہ کریں نا تو مسلمانوں کے ایمان کے سامنے ہماری ساری ٹیکنالوجیز، ہماری ساری چیزیں بے بس ہو جائیں گی. ہم نہیں ہرا سکتے مسلمانوں کو، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر ایمان کے جذبے ہیں. ان کے جو بڑے تھے، ان کے جو صحابہ تھے، ان کے جو پیغمبر تھے، وہ بن دیکھے اپنے اللہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. وہ دولتوں کے لیے نہیں مرتے تھے، وہ کسی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے لیے کٹس لگا کر سولی پر نہیں چڑھ جاتے تھے. ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ اللہ کی شریعت پوری دنیا پر نافذ ہو جائے، اسلام پوری دنیا پر پھیل جائے. اور اس محنت میں اگر موت آتی ہے، موت قبول. لیکن تمہارے دل میں اور میرے دل میں اللہ کے لیے لڑنے کے جذبے کہاں باقی رہ گئے؟ ہم لوگوں نے تو اپنی نظروں کو اتنا گندا کر دیا ہے، خواہشات کا اتنا مرید بنا لیا کہ اب نفس اور خواہش ہم پر راج کر رہے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں. جو دل کہتا ہے وہی کرتے ہیں. اللہ کے بندو، اسلام سے بے وفائی مت کرو. بڑے بڑے فرعون چلے گئے ہیں اس دنیا سے مال کما کر، لوگوں کی عزتیں اتار کر، کچھ ہاتھ نہیں آیا ان کے. تو تم بھی اپنی زندگی میں چھوٹا سا فرعون بن کے نہ مرنا، ایک مسلمان بن کے مرنا. اور یہ دولت جو تمہیں بائی چانس مل گئی ہے اللہ کی طرف سے، اس کی حفاظت کرو، اس سے پہلے کہ دشمن تمہارے کلیجوں کے اندر سے، تمہارے سینوں کے اندر سے ایمان کے جذبے کھینچ لے اور تم انہی کی طرح ہو جاؤ جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. دھن دولت
دنیا عزت شہرت میں جی کر جانوروں کی طرح مر جاتے ہیں. تم اس دنیا میں ایک مقصد کے ساتھ آئے ہو. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تم کیا گمان کرتے ہو, کیا سمجھتے ہو, ایم ہی پیدا کر دی گئے ہو, میرے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے. پوچھوں گا نہیں یہ کیوں کرتے رہے, تمہیں پتہ نہیں تھا یہ نہیں کرنا؟ کون سی ہمت تھی تمہارے پاس, کون سی ایسی طاقت تھی تمہارے پاس کہ اپنے رب سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے؟ جوانی ہے تم لوگوں کی, ٹائم ہے تم لوگوں کے پاس. اپنے اسلام کو اپنے ہاتھوں سے برباد مت کرو پلیز. اسلام نے غالب ہو کے رہنا, یاد رکھنا. جس طرح قیامت کا آنا حقیقت ہے, مرنا ایک حقیقت ہے, مرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہونا ایک حقیقت ہے, اسی طرح اسلام پر وہ دور بھی آئے گا کہ جب پوری دنیا میں اسلام نافذ ہوگا. یہ جتنے بھی لوگ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں ان کی نسلیں اسلام قبول کر چکی ہوں گی, اور اس دنیا میں اسلام کے علاوہ اور کوئی مذہب باقی نہیں بچے گا. ایک ایسا دور آئے گا انشاءاللہ. تو تم فرعون بن کر, ابو جہل بن کر اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ہاں, جو تمہاری 60-70 سال کی زندگی ہے وہ اپنی مرضی اور عیاشیوں میں جی کر چلے جاؤ گے زیادہ سے زیادہ, پھر تمہارا اور تمہارے رب کا فیصلہ. لیکن سوچ لو. اور کہاں ہے وہ تمہارے سو کالڈ سیلیبریٹیز جن کے ملین فالوورز ہیں, جو دن رات لوگوں کو اپنا ناچ گانا دکھاتے ہیں؟ اب جا کے ان سے کہو نا کہ قرآن چلا ہے جی, کچھ ہوش کریں, کچھ ہمیں بتائیں. کیا وہ اسلام والے نہیں ہیں؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے اکاؤنٹس پر جا کے پوسٹ اپلوڈ کرے؟ کیونکہ وہ اس سٹیج پر ہے کہ جہاں پر جانے کے بعد کروڑوں لوگوں تک ان کی ایک بات جاتی ہے, لعنت ہو میری ایسے فالوورز پہ, لعنت ہو میری ایسی شہرت پہ, لعنت ہو میری ایسی دولت پر کہ جو میں اللہ سے مانگ مانگ کر کلیم کرتا ہوں, اور جب اللہ اور اس کے رسول اور دین کو میری اسی دولت کی ضرورت پڑتی ہے تو میں بھیگی بھیگیاں بن جاتا ہوں, تو میں اپنے لبوں کو سی لیتا ہوں اور کچھ نہیں بولتا. کیا آج ان کا یہ حق نہیں بنتا جن کے ملین 2 ملین فالوورز ہیں کم سے کم یہ ایک پوسٹ کر دیں تاکہ ان کی پوسٹ ریچ ہو کے جائے ان لوگوں کے کانوں تک, ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کہ جو لوگ اس واقعے کے ذمہ دار ہیں, تاکہ ان کو یہ بتا سکے کہ ہم ابھی زندہ ہیں, ہم مر جائیں گے لیکن قرآن کی بے حرمتی برداشت نہیں کریں گے. یقین کریں وہ اپنی اولادوں کو قربان کر دیں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر ایک آنچ نہیں آنے دیں گے. تمہیں ہماری جانیں چاہیے لے لو, دولتیں چاہیے لے لو, ایٹم بم مارے ہمارے گھروں پر آ کر, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارے قرآن اور ہمارے اللہ کو نہ چھیڑنا ہماری نظروں کے سامنے. بے غیرتو, کتنے تمہارے سو کالڈ سٹارز, ایکٹرز, ماڈلز جو کہ مسلمز ہیں جن کو تم ڈیفینڈ کرتے ہو, ان کا یہ حق نہیں بنتا کیا وہ انہی کروڑوں لوگوں تک یہ بات پہنچائے کہ سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے. قرآن کی عظمت پر وہ تھوڑی سی بات کریں, ساری عمر وہ اپنے ننگے جسم دکھائیں گے ہمیں, صرف اپنے فالوورز کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے, سینز دکھائیں گے ہمیں. ایک ڈرامے میں کسی کی بہن بنے گی تو دوسرے ڈرامے میں اسی کی بیوی بنے گی. عقل کے اندھو, ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہو تم لوگ جو نہ تمہارے اللہ کے نام پہ غیرت کرتے ہیں, نہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ غیرت کرتے ہیں. قرآن جلایا گیا ہے, ان کو احساس تک نہیں ہو رہا, ابھی تک ان کے اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ تک نہیں آئی, ایک سٹوری تک نہیں اپڈیٹ ہوئی, ایک کیپشن تک نہیں آیا. نفس کے غلاموں کے غلام ہو تم لوگ, اللہ کے نام پہ غیرت کرو. یہ سو کالڈ سیلیبریٹیز, ماڈلز, ایکٹرز بے حیائی کر کر کے مر جائیں گے, تم نہ مرنا. یہ ٹک ٹاکرز, ان کو ذرا سے جوانی کے پر لگتے تو یہ ہر نئے گانے پہ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں, ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ایسے انسان کے فالوورز پر لعنت ہو کہ جو یہ جاننے کے باوجود کہ وہ ایک اللہ والا ہے, اس نے اس دنیا کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے, صرف اپنے لیے فالوورز اکٹھے کرتا ہے. لگے رہو, عقیدے لے کر جاؤ گے تم لوگ صرف اللہ کے پاس, ایمان کے جذبے تو ختم ہو گئے. سویڈن کے بغیرت نے تو تمہاری آنکھوں کے سامنے قرآن جلایا, تم نے تو چھپ چھپ کر قرآن کو ذلیل کیا ہے. قرآن نے کہا تھا زنا نہ کرو, تم نے زنا کیا. قرآن نے کہا جھوٹ مت بولو, تم نے جھوٹ بولا. قرآن نے کہا ماں باپ کو ذلیل مت کرو, تم نے ذلیل کیا. قرآن نے کہا بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ, تم نے وہی بے حیائیاں کی. سب سے بڑے مجرم تو تم بھی ہو. تمہاری یہ بے غیرتیاں جو تم تنہائی میں کرتے ہو
اس نے تمہارے ایمانی جذبوں کو چوری کر لیا ہے، جس کی وجہ سے آج تم آواز نہیں اٹھا پا رہے، جس کی وجہ سے آج تمہارے ہاتھ بظاہر کھلے ہیں لیکن ان ہاتھوں سے تم کچھ نہیں کر پا رہے۔ نہ ہماری حکومتوں کو غیرت آ رہی ہے، نہ ہمارے ان سو کالڈ سیلیبریٹیز کو غیرت آ رہی ہے جن کی آواز کروڑوں لوگوں تک جاتی ہے۔ بس دیکھتے رہیں گے، انتظار کریں گے۔ ریکویسٹ کرتا ہوں تم سے، ریکویسٹ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جائے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کوئی آپ کے سامنے زنا کرے گا تو آپ اس کے قریب مت جائے، بلکہ بات کو ذرا سمجھیں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آپ نے ان سورسز کے قریب بھی نہیں جانا جو آپ کے اندر زنا کرنے کی خواہش کو پیدا کر دیں۔ آپ نے اس کنٹینٹ کو بھی نہیں دیکھنا کہ جس کو دیکھنے کے بعد آپ کے اندر کی ڈیزائرز جو ہیں وہ ہٹ ہو جائیں اور آپ کو ایک شیطان بننے پر مجبور کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ڈیلی بیسس پر سوشل میڈیا یوزر ہیں، آپ کو بہت ساری ایپس یوز کرنی ہوتی ہیں جیسے کہ فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک وغیرہ ساری چیزیں، تو میک شور کہ آپ نے کسی ایسے کریئٹر کو فالو نہ کیا ہو کہ جو کریئٹر بے حیا اور بیہودہ چیزیں اپنے اکاؤنٹ پر پوسٹ کر رہا ہو، کیونکہ جب وہ پوسٹ کرے گا اس کا تو کام ہی یہی ہے، وہ تو اپنا کام کرے گا، لیکن آپ کی نظروں کے سامنے جب اس کی کوئی بے حیا چیز سامنے آئے گی، یا چلیں اگر آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں تو کوئی ایسی لڑکی جو کہ امیچور ہونے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر کوئی ڈانس وغیرہ یا پھر کوئی بیہودہ کنٹینٹ شیئر کرتی ہے اور وہ آپ کے سامنے آتی ہے، تو ڈیفینیٹلی جب آپ اس کو دیکھیں گے، اور پھر اگلا کام شیطان کا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے دلوں پر وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، ایک میجک کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے اندر کی ڈیزائرز جو ہیں، وہ ہارمونز جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ پھر ظاہری سی بات ہے، آپ انسان ہیں، آپ کا دل کرے گا کہ میں کسی اپوزٹ جینڈر سے بات کر لوں، مل لوں، کافی پی لوں، رومانس کر لوں، اور کرتے کرتے پھر بہت کچھ اور۔ تو اللہ رب العزت جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وہ آپ کو ان سورسز کے آگے پیچھے بھی نہیں بھٹکتا ہوا دیکھنا چاہتے، کیونکہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ کامیاب انسان دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیشہ آپ کو عزت دینا چاہتے ہیں، اور عزت ملتی ہے حیا کے کاموں سے، عزت ملتی ہے نیکی کے کاموں سے، عزت ملتی ہے علم سے، عزت ملتی ہے عبادات سے، عزت ملتی ہے اللہ رب العزت اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اور قرآن مجید کا جو قانون ہے اس کے نیچے اپنی زندگی گزارنے سے۔ یہی وہ سورسز ہیں جو آپ کو ریئل عزت دے سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں کسی بھی چیز میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے، کسی انسان میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ آپ کو عزتیں دے سکے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو بے حیائی کے کام ہوتے ہیں یہ آپ کو ان تینوں چیزوں سے کٹانا چاہ رہے ہوتے ہیں، قرآن، اللہ کی نبی اور اللہ رب العزت کی ذات۔ آپ لوگوں کے سامنے کتنے ایسے ٹک ٹاکرز ہیں، آپ لوگوں کے سامنے کتنے ایسے سیلیبریٹیز جن کے فالوورز ملینز کو پہنچ گئے تھے اور وہ مر گئے، آج تک ان کا اکاؤنٹ ایکٹیو ہے، آج تک لوگ ان کے اکاؤنٹ کو وزٹ کر رہے ہیں، اور اس میں ہے کیا؟ ناچ، گانا، بے حیائی، اس انسان سے جڑی ہوئی ہر وہ چیز جو اس کی آخرت کو برباد کر رہی ہے، اور سٹل لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس دنیا میں واپس آنے کا ایک چانس اللہ انہیں دے دے، جو اپنا یوٹیوب اکاؤنٹ، اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ، انسٹاگرام اکاؤنٹ میں بے حیائیاں چھوڑ کے مرے، تو وہ سب سے پہلے اس دنیا میں آ کر اپنے اکاؤنٹ کو خالی کریں گے، سب کچھ ڈیلیٹ کریں گے، اس کے بعد اپنی زندگیوں کو سدھاریں گے، اور تم دیکھو گے کہ وہ مسلح سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں ہوگے۔ آپ لوگوں کے پاس تو ایک بہت بڑا موقع ہے، اس موقع کو کیوں ضائع کر رہے ہو؟ صرف چند پیسوں کی خاطر اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا رہے ہو، صرف اور صرف چند کمنٹس کے لیے تم لوگ اپنی حیا کا لباس اتار رہے ہو، چند فالوورز کے لیے اپنے اسلام اور اللہ کے احکامات کے جنازے نکال رہے ہو گھر سے۔ ایمان کی کوئی ویلیو نہیں، فالوورز میٹر کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی کوئی ویلیو نہیں، پیسے میٹر کرتے ہیں، جنت کی کوئی ویلیو نہیں، دنیا میٹر کرتی ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ نہیں کرو۔ اتنے عقل مند ہو تم، اتنے ایجوکیٹڈ ہو تم، اتنے میچور ہو تم، اتنی اچھی طریقے سے باتوں کو سمجھتے ہو، پھر بھی تمہیں چھوٹی سی بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ دنیا امتحان ہے، اس میں جو بوؤ گے وہی آخرت میں کاٹو گے، تو اپنے لیے کیوں جھاڑیاں اگا رہے ہو؟ اپنے لیے کیوں کانٹوں کو بو رہے ہو؟ دنیا کی کھیتی میں ایسے بیج کیوں نہیں بو رہے جو آخرت میں تمہارے لیے پھل بن کر سامنے آئے؟ اچھا چلو آپس کی بات ہے، مجھے بتاؤ آج تک تم نے جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ کی جس میں تم ناچے گایا تم نے، اس نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ کیا تم سٹار بن گئے؟ کیا تمہاری ساری خواہشیں پوری ہو گئی؟ نہیں ہوئی، سٹل وہی کہ وہی ہو، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ جس دنیا کو آج سے 3 سال پہلے
میں اپنے لیے عزت سمجھتا تھا، شہرت سمجھتا تھا، آج اسی دنیا کو اور اسی زندگی کو میں گند کہہ رہا ہوں۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج سے 3 سال پہلے جہاں میری یہ سوچ ہوا کرتی ہے کہ میں خود ایک سیلیبریٹی بن کر تم لوگوں کے سامنے آؤں گا، آج میں، اللہ مجھے معاف کرے، میں انہی سیلیبریٹیز کو برا بھلا کہہ رہا ہوں۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج سے 3 سال پہلے میری یہ سوچ ہوا کرتی تھی کہ میرے آگے پیچھے لاکھوں لوگ ہونے چاہیے، میرے ساتھ ان کی سیلفیاں آنی چاہیے، اور آج میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر کوئی ایک بندہ مجھے میسج کر دے، کال کر دے کہ علی بھائی میں نے اللہ کے قریب جانا ہے، میں نے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، تو میں بھاگتا بھاگتا اس کے پاس جاؤں، قرآن کی آیتیں اس کو سناؤں، میں اس کے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں کروں۔ آج میری سوچ اتنی کیوں بدل گئی؟ جو بھی میرا دوست ہوتا تھا، جو تھوڑا سا سٹائلش ہوتا تھا، میں اس کو ایڈوائزز دیتا کہ یار تم ماڈلنگ کی فیلڈ میں آ جاؤ، یار چل ساتھ میں شوٹ کرتے ہیں، یار چل فلاں لڑکی سے ڈیٹ لگاتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، انہی دوستوں کے پاؤں پکڑ رہا ہوں، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ اپنی زندگیوں کو سنوار لو۔ کیوں کر رہا ہوں؟ کیا میں پاگل ہوں؟ میں دیوانہ ہو گیا ہوں؟ جس داڑھی کا میں مذاق اڑاتا تھا، جس ٹوپی کا میں مذاق اڑاتا تھا، جب میں لوگوں کے سروں پر یہ چیز دیکھتا تھا تو میں اسے کہتا تھا کیا اس نے اپنے آپ کو جوانی میں بوڑھا بنا دیا ہے۔ پھر میری زندگی میں ایسا بھی وقت آیا کہ جب میں آئینے کے سامنے کھڑا تھا اور اپنی شکل کو غور سے دیکھ رہا تھا، اور مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ یاد آ رہا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے حسین چہرے پر داڑھی تھی۔ میں نے نیت کر لی آج کے بعد میرے چہرے پہ بھی داڑھی ہوگی۔ آج اللہ کی توفیق سے میرے چہرے پر اپنی داڑھی ہے۔ پھر بات یاد آئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بازاروں میں جاتے تھے تو اپنے سر کو ڈھانپ کر جاتے تھے۔ میں نے بھی ارادہ کر لیا کہ میں نے اپنے سر کو آج کے بعد ڈھانپنا ہے۔ آئی ڈونٹ کیئر کہ میں کیسا دکھوں گا، کیسا لگوں گا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ باتیں بنائیں گے، فلاں کریں گے۔ میں نے بھی بڑی لوگوں کے پیچھے باتیں کی تھی، چلو اگر 10-20 لوگ میرے پیچھے باتیں کرتے ہیں اٹس اوکے۔ میں نے بھی بہت سارے لوگوں کے دل توڑے تھے، کوئی بات نہیں، اگر 10-20 لوگ جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں وہ اس گیٹ اپ کی وجہ سے مجھ سے دور ہوتے ہیں اٹس اوکے، آئی ول مینیج، میں کر لوں گا مینیج۔